جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مہمان ہمارے صاحب کتاب شاعر ہیں، ابھی چند دنوں پہلے آپ کی کتاب کی رونمائی ہوئی ہے، بہت اچھا پروگرام رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں غزل کے بہت خوبصورت شاعر ہیں جناب عبدالغفور کشفی صاحب۔ عبدالغفور کشفی صاحب کے ساتھ میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ وہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں جناب سرفراز طالب سیال صاحب۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ خوش آمدید۔ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب۔ حضرت علامہ اقبال کے دو اشعار میرا دل چاہا کہ میں آپ کی نظر کروں۔ جی سر تھا کہ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، نہ ستارے میں ہے نہ گردش افلاک میں ہے، تیری تقدیر میرے نالائے بے باک میں ہے۔ ناظرین، پروگرام آپ غزل شب دیکھ رہے ہیں ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے۔ ان ناظرین کے لیے جنہوں نے شاید ابھی اپنا ٹیلی ویژن سیٹ کھولا ہو یا ابھی چینل چینج کیا ہو، یہ پروگرام اردو زبان و ادب اور ثقافت کا آئینہ دار ہے، اور ہم قدرے اس کا احاطہ کرتے ہیں اردو زبان کے حوالے سے۔ اس زمرے میں ایک بات میں یہاں کرتا چلوں کہ اپنے کلچر سے دور، اپنے ملک سے دور، اپنی زبان سے دور، اگر ہم اپنے کلچر کو، اپنے ثقافت کو، اپنی زبان کو، اپنے ادب کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اب تو بات قائم رکھنے کی ہے، اس کو بڑھانے کی بات تو ذرا تھوڑے فاصلے پر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کریں، ان کو اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور اسی طرح اردو زبان ان کے ساتھ بولیں۔ لیکن ایک بات بہت خوبصورت میری گفتگو ہو رہی تھی پچھلے دنوں، امجد صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے سرفراز صاحب کہ کسی بھی زبان کو اس وقت تک خدشہ یا خطرہ نہیں ہوتا جب تک اس زبان کا جو سکرپٹ ہے وہ قائم رہے۔ ہاں جی بالکل، یعنی جب تک وہ زبان لکھی جا رہی ہے تب تک اس زبان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اردو کا جو سکرپٹ ہے اس کو نہ مرنے دیں، سکرپٹ ہم جاری رکھیں، بچوں کے ساتھ نہ صرف بولیں، بچوں کو سکھائیں بھی، صحیح لکھنا سکھائیں اور ان کو پڑھنا بھی سکھائیں، تبھی یہ زبان جو ہے وہ قائم رہے گی۔ بہرحال یہ ہماری اپنی زبان ہے اور یہ ہمارا اپنا پیغام ہے آپ سب کے لیے۔ سرفراز صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت کچھ لکھتے ہیں، تو کوئی کلام جناب ناظرین کے لیے مرحمت سلام فرمائیں۔ کے دو اشعار سے شروع کروں گا آپ کی اجازت سے۔ ارشاد۔ دل سے نکال سکتی نہیں غم حسین کا، واہ واہ واہ، دل سے نکال سکتی نہیں غم حسین کا، دنیا کرے گی حشر تک ماتم حسین کا، واہ واہ واہ، دنیا کرے گی حشر تک ماتم حسین کا، اور یہ ہاتھ کٹ بھی جائیں تو عباس کی قسم، یہ ہاتھ کٹ بھی جائیں تو عباس کی قسم،
دانتوں سے تھام لوں گا میں پرچم حسین کا، دانتوں سے تھام لوں گا میں پرچم حسین کا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ ابھی 2 دن پہلے ہی مولا حسین کا چہلم ہوا ہے، تو اس مناسبت سے یہ بڑا اچھا ہے کہ منقبت کے کچھ جی ہاں، بس ٹریبیوٹ کیا جائے ان کو۔ عقیدتاً جی تو ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں ہلکی پھلکی سے غزل کے کچھ ایسے۔ اچھا، چھپ کے دیکھا ہے اس نے حجاب سے، کچھ ایسے چھپ کے دیکھا ہے اس نے حجاب سے، ہم لطف لیں گے یار کے اس اضطراب سے، ہم لطف لیں گے یار کے اس اضطراب سے، ایسا نہ ہو کہ جھل مروں بجھتے چراغ میں، ایسا نہ ہو کہ جل مروں بجھتے چراغ میں، باہر نکل کے دیکھ مجھے میرے خواب سے، اور جب بہر بے کراں بھی مجھے کچھ نہ دے سکا، جب بہر بے کراں بھی مجھے کچھ نہ دے سکا، کیسے بجھے گی پیاس میری پھر سراب سے۔ شاہ صاحب شعر پہ غور کرنا، کچھ خواب جل رہے ہیں میرے کائنات میں، کچھ خواب جل رہے ہیں میرے کائنات میں، روشن نہیں ہے رات فقط ماہتاب سے۔ کیا بات ہے، واہ، اچھا، واہ، کچھ خواب جل رہے ہیں میرے کائنات میں، روشن نہیں ہے رات فقط ماہتاب سے، اور لہروں سے کھیلنے کا ہنر آئے تو سیال، لہروں سے کھیلنے کا ہنر آئے تو سیال، میں خود ہی ڈھونڈ لاؤں گا سونی چناب سے، میں خود ہی ڈھونڈ لاؤں گا سونی چناب سے۔ بہت خوب جی، بہت خوبصورت غزل، اور اس آپ صاحبان کی تو خیر جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کشفی صاحب کلام سنائیے جناب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا خوبصورت کلام زیادہ سے زیادہ ناظرین تک پہنچے۔ جی میں ایک اور غزل ہے، اس کے چند اشعار ہیں کہ میری پلکوں پہ جو اشکوں کا ثمر ہوتا ہے، میری پلکوں پہ جو اشکوں کا ثمر ہوتا ہے، یہ تیرے طرز تغافل کا اثر ہوتا ہے، یہ تیرے طرز تغافل کا اثر ہوتا ہے، بہت خوب۔ اور کیوں میرا نام و نسب پوچھ رہے ہو مجھ سے، کیوں میرا نام و نسب پوچھ رہے ہو مجھ سے، کیا کوئی خانہ بدوشوں کا بھی گھر ہوتا ہے، کیا بات، کیا کوئی خانہ بدوشوں کا بھی گھر ہوتا ہے، واہ واہ۔ اور عشق کی خاک وہیں اڑتی دکھائی دے گی، واہ، عشق کی خاک وہیں اڑتی دکھائی دے گی، تیرا دیوانہ جہاں خاک بسر ہوتا ہے، واہ واہ واہ، تیرا دیوانہ جہاں خاک بسر ہوتا ہے، بہت اچھے۔ اور یہ محبت بھی عجب روگ ہے دل کا یارو، واہ، یہ محبت بھی عجب روگ ہے دل کا یارو، چوٹ لگتی ہے کہاں درد کدھر ہوتا ہے، واہ واہ واہ، چوٹ لگتی ہے کہاں درد کدھر ہوتا ہے، وہ جو پل پل کی خبر دیتا ہے ہم کو کشفی، واہ، کچھ بھی معلوم نہیں ہے وہ کدھر ہوتا ہے، واہ، کچھ بھی معلوم نہیں ہے وہ کدھر ہوتا ہے، واہ واہ واہ۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کشفی صاحب کے بدلتا وقت کا نصاب ہونا چاہیے۔ آپ نے محبت کی بات کی ہے نا کہ بدلتا وقت کا نصاب ہونا چاہیے، محبتوں کا بھی حساب ہونا چاہیے، حساب تو رکھنا چاہیے نا۔ بالکل صحیح بات۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ وقت ہمارے پاس ابھی کچھ ہے تو میں چاہوں گا کہ بڑا خوبصورت کلام، کچھ اور غزل۔ جی میں بالکل۔ اچھا یہ بتلائیں، کلام تو آپ سے سنیں گے ہم، آپ اس کتاب میں اور اس تقریب میں جو کچھ آپ سے سنا گیا ہے، آپ غزل گو کی حیثیت سے زیادہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ، غزل کے علاوہ بھی آپ لکھتے ہیں یا کچھ کہا ہے؟ جی غزل ہی زیادہ تھا، صرف غزل ہی آپ مطلب لکھتے ہیں، کہتے ہیں؟ ویسے اخبارات میں جب میں اٹیچ تھا تو وہاں پہ میں آرٹیکل بھی لکھتا تھا۔ اچھا اچھا، آرٹیکل آپ لکھتے رہے ہیں؟ لکھتا رہا ہوں بالکل۔ تو پھر یہ شاعری کی طرف جو ہے آپ کا یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے کس طرح سے بتدریج ہے، یا اچانک آپ کو محسوس ہوا کہ میں آرٹیکل رائٹر سے شاعر زیادہ اچھا ہوں؟ اصل میں چونکہ دلچسپی جو ہے نا وہ زیادہ شاعری میں تھی، اچھا، تو
اس لیے جو ہے نا شاعری کی طرف رجحان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوا. اچھا بلکہ مجھے ابھی ذہن میں بھی آ رہا ہے, میں بلکہ کہنا بھی بات چاہ رہا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں, آپ یہاں پہ آپ کا چینل جو ادب کی خدمت کر رہے ہیں, یہ تحریک پاکستان میں بھی ہونی چاہیے, نہیں ہے وہاں پہ, نہیں ہے, صحیح بات ہے. وہاں پہ مخصوص لوگ جو ہیں بس وہی ان کا ایک ہے سلسلہ جو چل رہا ہے وہ. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کہ تمام میڈیا جس طرح سے کمرشل ہو گیا ہے, جی جی بالکل, اب ہر میڈیا, خاص طور پہ وہاں پہ میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر اس حوالے سے ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے, اور اس قسم کے ادبی پروگرام میں شاید ان کو ریٹنگ نہیں آتی. اور مزے کی بات دیکھیے کہ وہاں پہ اس قسم کے پروگرام کی ریٹنگ نہیں ہے, اور ہمارے اس پروگرام کی یہاں ماشاءاللہ بہت اچھی ریٹنگ ہے اس حوالے سے کہ اس پروگرام کی باقاعدہ ریٹنگ آتی ہے اور لوگوں کو پسند ہے. اور یہ عجیب سی ایک بات ہے کہ وہاں ریٹنگ بالکل نہیں آتی جہاں پہ مرکز ہے, اور یہاں جہاں پہ بہت کم موقع ملتا ہے, اور یہ پروگرام تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن مسلسل اس پروگرام کو جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے. بہرحال صحیح بات ہے, یہ بات یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. وطن سے دور جب احساس ہوتا ہے نا تو پھر اس کی ریٹنگ بھی ہو جاتی ہے. جو پاکستان کے, چونکہ سیاست پہ بات کرنا یہ نہ تو ہمارا کوئی فارمیٹ اور نہ یہ کوئی پروگرام ایسا ہے, تو پاکستان میں جن پروگرامز کی ریٹنگ آ رہی ہے تو وہ 2 4 5 کسی بھی مختلف جو جماعتوں کے سیاستدان آ جاتے ہیں, تو ان کے وہ جھگڑوں کی جو ریٹنگ چل رہی ہوتی ہے, وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے, وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے, تو پھر اس کے بعد معاشرے میں میرے خیال میں ادب کی گنجائش ہی نہیں بچ جاتی. کام تو بہت ہو رہا ہے, لیکن چونکہ وہاں پہ جو وہ ڈراموں سے بھی زیادہ جن کی ریٹنگ آ رہی ہے تو وہ نیوز چینل کی آ رہی ہے. صحیح بات. اور نیوز چینل کی یہ ٹیلی ویژن کے جو شوز ہیں ان کی وجہ سے آ رہی ہے, جو مختلف جماعتوں کے لوگ ایک دوسرے کو آ کے چلیں, ہمیں تو کسی سے کوئی شکایت نہیں, وہ کر رہے ہیں جن کا یہ کام ہے, وہ اہل سیاست جانے. جی ہاں, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, ہم اپنے پروگرام تک محدود ہیں. دوبارہ وہ ریٹنگ کی بات چل رہی تھی تو اس حوالے سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ہمیں احساس بھی ہوتا ہے, احساس سے محرومی ہے, ایک دوری ہے گھر سے, وطن سے دوری ہے, اپنے لوگوں سے دوری کو. یہاں پہ ہم نے گھر بنا لیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں سرفراز صاحب کہ آپ اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا, اس میں دامے درمے سخنے قدمے جس طرح بھی ہے, چاہے تھوڑی ہی کوشش صحیح, لیکن اگر آپ مسلسل کوشش کرتے جائیں تو بات بنتی رہتی ہے, کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جس طرح سے گزشتہ چند سالوں میں اس پروگرام کو جس طرح سے جہاں میں لے آیا ہوں, یا پروگرام جیسے چل رہا ہے, مجھے معلوم ہے کہ آہستہ 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 کچھوے کی چال سے یہ پروگرام ماشاءاللہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ ناظرین تعریف کرتے ہیں, ناظرین دیکھتے ہیں, لوگ یقیناً بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت اچھا ہو گیا. اور چونکہ میں اس کو بہت 2-3 سالوں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, تو آہستہ آہستہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور پروگرام دن بدن اچھا بھی ہوتا جا رہا ہے. اور جس طرح کے لوگ مہمان, چلو آج میرے جیسا کوئی آدمی بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن جس طرح کے اچھے لکھنے والے, اچھے کہنے والے لوگ آپ بلاتے ہیں, جس طرح وہ اچھی باتیں یا اچھی اپنی شاعری سناتے ہیں, تو لوگوں میں یقیناً شوق بھی بڑھتا ہے. تو جب شوق بڑھتا ہے تو لوگ دیکھتے بھی ہیں. اور ایک بڑی اہم چیز جو ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے گزشتہ چند مختصر سے عرصے میں, کہ بہت سارے نئے لکھنے والوں کو شوق پیدا ہوا ہے پروگرام کے توسط سے. تحریک تو ملتی ہے, تحریک ملتی ہے نا, کیونکہ ہم کالرز کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, مہمانوں کی بھی کرتے ہیں, تو اس سے پھر دوسرے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور یہی آپ کی خوبی ہے کہ یہاں پہ صرف پرانے لکھنے والے یا بڑے لکھنے والے نہیں, نئے لکھنے والوں کو بھی آپ بلاتے ہیں, میرے جیسے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں, اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, جس سے بہرحال ایک تحریک بھی ملتی ہے, شوق بھی پیدا ہوتا ہے, اور انسان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا, میں نے محسوس کی ہے بالخصوص یہاں پہ, وہ یہی کی ہے کہ آپ کے چیئرمین صاحب جو ہیں ڈاکٹر لیاقت صاحب, انہوں نے اب دیکھیں نا ابھی پروگرام میں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, انہوں نے خود دلچسپی کا اظہار کیا ہے, تو ان کی انٹرسٹ ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ کا پورا سٹاف جو ہے نا وہ کر رہا ہے, اور ظاہر رجحان بڑھ رہا ہے, ایک تحریک مل رہی ہے لوگوں کو. تو میں بالخصوص ابھی جو ہے نا یہ اپنی 2 کتابیں ہیں, تو یہ ایک چیئرمین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور آپ کی ایک ان کے لیے اور ایک آپ کے لیے پیش کرنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی, ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی. یہ چیئرمین صاحب کی امانت جو ہے, یہ کتاب ان تک انشاءاللہ میں پہنچا دوں گا. دوسرا میرے لیے یہ بہت شکریہ جی آپ کا, اس کا تحفے کا. یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت تحفہ ہے, بہت خوبصورت کلام اس میں موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمارے چینل کی لائبریری میں یہاں
آپ کی کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ موجود رہے گی. بہرحال بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے پاس مختصراً کچھ تھوڑا سا وقت ہے, ایک آخری کلام جو ہے ناظرین کے لیے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. جی ضرور. کسی دکھ پر کسی غم پر واہ عزاداری نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. کسی غم پر کسی دکھ پر کسی دکھ پر کسی غم پر عزاداری نہیں ہوتی. واہ. کہا نہ اب کوئی ہم سے اداکاری نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. کہا نہ اب کوئی ہم سے اداکاری نہیں ہوتی. واہ. بھلا ان کی یہاں عزت کہاں محفوظ رہتی ہے. واہ واہ. بھلا ان کی یہاں عزت کہاں محفوظ رہتی ہے. وہ جن کے گھر کی کوئی چار دیواری نہیں ہوتی. واہ واہ. اور شعر دیکھیے گا جی کہ ہمارے سر پہ جو رکھی ہے یہ دستار لے جاؤ. ہمارے سر پہ جو ہمارے سر پہ رکھی ہے جو یہ دستار لے جاؤ. تمہارے شہر کی اب ہم سے سرداری نہیں ہوتی. تمہارے شہر کی اب ہم سے سرداری نہیں ہوتی. اور بچھڑ کر تم سے اتنی دیر تک تنہا رہا ہوں میں. بچھڑ کر تم سے اتنی دیر تک تنہا رہا ہوں میں کہ اب تنہائی سے بھی مجھ کو بیزاری نہیں ہوتی. بہت اچھا. اب تنہائی سے بھی مجھ کو بیزاری نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. اچھا, پروگرام کے اختتام میں آپ ناظرین کے لیے یا ہمارے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح آپ کا کام چل رہا ہے, آپ جیسے چلا رہے ہیں, یہ اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید دن بدن ویسے ہی یہ بہتر ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ مزید ہوگا. بس ادب کی خدمت کرتے رہیں اور یہ تحریک جو ہے نا اس کو جتنی زیادہ یہ چل سکے اس کو چلائیں. جی بہت شکریہ. سرفراز صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب دوستوں کو سلام کہوں گا جی اپنے, اور میرا نہیں خیال کہ میں اپنے آپ کو کسی ایسے مقام تک سمجھتا ہوں کہ میں کچھ پیغام دے سکوں یا کچھ ایسا کر سکوں. محبت بانٹتے رہیے گا بس. اصل میں یہ کسر نفسی اور عاجزی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے ہمیشہ کمتر ہی گردانتا ہے. لیکن اس بات کا فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس بات کا فیصلہ صحیح کرتے ہیں, اور خاص طور پر جو ناقدین ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا قد کتنا ہے, کہاں ہے, اس کے کام کے لحاظ سے, اس کی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جب تک میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں, بہت سارے جو ہمارے سینئر ادیب ہیں ان سے بھی یہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا. تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ جب تک آپ کے اندر انکساری اور عاجزی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بھی عاجزی بہت پسند ہے, تب تک یہ منزلیں جو ہیں یہ طے ہوتی رہتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی کوئی شخص جب یہ تصور کر لیتا ہے, یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں نے منزل پا لی ہے, تو پھر اس کا راستہ ختم ہو جاتا ہے, آگے وہ نہیں جا پاتا. چاہے وہ منزل اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر وہ کسی مقام پر پہنچ کر ٹھہر گیا تو پھر اگلا راستہ طے نہیں ہوتا. اور زندگی جو ہے اس کا راستہ تو کوئی ایک مقام ٹھہرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو چلتے رہنا ہے آخر تک, جب تک سانس میں سانس ہے. سنگ میل طے ہوتے رہیں گے. منزل تو آگے سے آگے جیسی بڑھیں گے منزل آگے سے آگے چلتے جائیں گے. جس کو عام طور پہ لوگ شاید منزل سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں, میں اس کو صرف سنگ میل کہتا ہوں کہ وہ صرف سنگ میل ہے جو آپ نے عبور کر لیا ہے. منزل تو مزید آگے ہے, مزید آگے ہے. اور بہت سارے ادیب شعراء کرام, وہ میرا ایک شعر ہے سر معذرت کے ساتھ, منزل کی آرزو میں نکلے نہیں تھے گھر سے, منزل کی آرزو میں نکلے نہیں تھے گھر سے, پھر بھی مسافتوں نے سونے کہاں دیا ہے. تو منزل کی کبھی کبھی چاہ نہیں بھی ہوتی تو مسافت رہتی ہے. بالکل صحیح. اور در بدری تو شاعر کا وہ ترہ امتیاز ہے, ترہ امتیاز ہے, یا اس کے نصیب میں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چار دیواری کوئی گھر سمجھ کے تو اسی میں بیٹھا ہو. جہاں پہ آپ حاضر نہیں ہیں نا تو وہاں آپ رہ کیسے رہے ہیں. صحیح بات. دیواروں کے درمیان اگر آپ کا جسم پڑا بھی ہوا ہے تو اگر آپ حاضر نہیں ہیں تو رہتے تو نہیں ہیں وہاں پہ. بالکل صحیح بات. جہاں پہ آپ بھٹک رہے ہیں اصل حاضری تو وہاں ہے جہاں پہ آپ موجود ہیں, جہاں پہ حاضر ہیں رہے تو آپ وہاں رہے ہیں. تو در بدری تو مقدر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. در بدری نہیں ہوگی تو لکھیں گے کیا, مشاہدات کیا کریں گے, فیلنگز کیا ہوگی. تو یہ تو پھر ہوتا ہی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے.
صحیح بات. نئی چیز دیکھنے کو ملے گی تو نئی چیز لکھنے کو ملے گی. صحیح بات. صحیح بات. نئے معاملات گزریں گے زندگی پہ تو نئے معاملات لکھیں گے. چلیں بہرحال جی، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، چند لمحات باقی ہیں تو پروگرام کو سمیٹتے ہیں. مومن خان مومن کے ان 2 اشعار کے ساتھ کہ میرے مرنے سے بھی وہ خوش نہ ہوا، میرے مرنے سے بھی وہ خوش نہ ہوا، جی گیا یوں ہی رائے گاں افسوس، جی گیا یوں ہی رائے گاں افسوس، شکوہ آزار غیر کا جو کروں، شکوہ آزار غیر کا جو کروں، ہنس کے کہتا ہے وہ کہ ہاں افسوس. کیا خوبصورت روانی کے ساتھ مومن خان مومن یہ مومن کا خاصا ہے جی. خاصا ہے جی. اور بہرحال آپ صاحبان کا جی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پلیٹ فارم سے، اپنی ٹیم کی جانب سے، اپنی جانب سے سر آپ کے مشکور، آپ نے یہاں میں دعوت دی، پھر سے بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ مستقبل میں پھر آپ سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام حسب روایت آپ کو آج بھی پسند آیا ہوگا، اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کیجئے. ہمارا پروگرام جو سنڈے کو ہوتا ہے، جس میں ہم تمام ہفتے کے پروگراموں کا ذکر کرتے ہیں، ڈی ایم اور آپ، اس میں آپ رائے دے سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ تک جو ہے وہ کیسے پہنچ رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اگر آپ اس پروگرام میں مزید کچھ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں آگاہ کیجیے، تاکہ ہم اس کو آپ کی خواہش کے مطابق اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر انشاءاللہ وہ بنا سکیں. بہرحال چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اور ان 2 کلمات کے ساتھ کہ آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمارے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کی اسی طرح اس پروگرام کے توسط سے ادبی خدمت کرتے جائیں، اور پورا ڈی ایم گلوبل نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کے لیے موجود ہے. آپ کی خدمت ہر وقت 24 گھنٹے یہ چینل آپ کے لیے چلتا ہے. اور ڈاکٹر لیاقت صاحب وہ بھی تحسین کے قابل ہیں کہ اپنی ذاتی دلچسپی سے گزشتہ 10 سالوں سے آپ کے لیے ایک مفت چینل آپ کے لیے جو ہے وہ چل رہا ہے. میری ٹیم شبیر صاحب، عدنان صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے. ضیاء الحق صاحب ہمارے سینئر پروڈیوسر ہیں، وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں آپ تک مختلف پروگرام جو ہے پہنچانے کے لیے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اچھی سے اچھی چیزیں جو ہے وہ پہنچائی جائیں. بہرحال آخر میں انہی کلمات کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھی، عزیزوں رشتہ داروں کا بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے امجد شاہ کو اجازت دیجیے. ایک اور نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام غزل شب لے کر پھر سے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. شب خیر. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.